اس سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا جاتا ہے، قرآن کریم کا دل. اور قرآن کریم کا دل کہنے کی دو وجوہات مفسرین نے زیادہ تر لکھی ہیں. پہلی وجہ تو یہ لکھی ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے تذکرہ فرمایا. اور دوسری بات یہ کہ قیامت کے وقوع کا اور قیامت کے دن کے برپا ہونے کا نہایت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ذکر فرمایا. اور چونکہ قیامت کا جو عقیدہ ہے یہ بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، اس وجہ سے اس سورت کو قرآن کریم کا دل کہا گیا. حدیث مبارکہ کے اندر اس سورت کے بہت سارے فضائل آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص سورہ یاسین کو پڑھے گا قیامت کے دن سورہ یاسین اس کی شفاعت کرے گی اور اس کو بخشش کروا کر جنت میں لے جائے گی. ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو شخص سکرات کے اندر ہو، موت کے قریب ہو، اس کے قریب اگر سورہ یاسین پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کے نکلنے میں آسانی پیدا فرما دیتا. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا شام تک اللہ رب العزت کو اس کو خوش اور آرام میسر فرمائیں گے. اور جو شخص شام میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا صبح تک اللہ رب العزت اس کو خوش فرما دیں گے اور آرام اس کو میسر فرما دیں گے. تو اس سورت کے فضائل بہت سارے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کی روزانہ تلاوت کریں. ہمارے مشائخ کا اور اکابرین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ روزانہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتے ہیں. اور بہت سارے ہمارے مشائخ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب انسان تہجد کے نفل پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے ان نفلوں کے اندر سورہ یاسین کو پڑھے. اس وقت پر 3 نور ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. ایک تو تہجد کا نور ہوتا ہے اور ایک نماز کا نور ہوتا ہے اور ایک سورہ یاسین کا نور ہوتا ہے. تو 3 نور ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. اس کی برکت سے اللہ رب العزت پھر انسان کی دعاؤں کو جلد قبول فرما لیتے ہیں.